ریاض صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ ہر معاملہ میں نا لوگ افراد تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تقلید کے بارے میں یہ بات تو واضح ہے کہ تقلید کے بغیر دنیا کا کارخانہ چل نہیں سکتا۔ ایک لفظ جو ہے نا اس سے چڑ ہو گئی لوگوں کو، ورنہ سیدھی سی بات ہے کہ سارے لوگ ہر فن کے ماہر نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ کہا جائے کہ سارے لوگ عالم بنیں، سارے ڈاکٹر بنیں، سارے وکیل، نہیں ممکن ہی، تقسیم کار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جہان بنایا ہی اس طرح ہے کہ کام سارے یہاں لوگوں کے ہوتے ہیں، مگر ہوتے اس طرح کہ کوئی کام کسی کے ہاتھ سے ہوتا ہے۔ کیونکہ علاج کے لیے ہم ڈاکٹر کفایت اللہ صاحب کے پاس جاتے ہیں، اب وہاں بحث شروع کریں کہ ڈاکٹر صاحب پہلے ہمیں قائل کریں کہ یہ علاج ہے اس بیماری کو، کہیں بھائی MBBS میں داخلہ لے لو۔ اگر یہ بحثیں کرنی میں آپ کو سمجھاتا رہوں یا علاج کروں؟ تو اسی طرح جیسے ہر شعبہ میں ہم ماہر فن پر اعتماد کرتے ہیں، دین کا معاملہ بھی یہ کھیل تو نہیں بن سکتا کہ ہم پڑھ اور پڑھے کو اجازت دے دیں کہ جاؤ فیصلے کرو اللہ رسول کیا کہتے ہیں۔ نہیں، اس کے لیے بہت علوم کی ضرورت ہے، تقوی کی ضرورت ہے، بہت اچھی طرح سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا، جن کی عمریں گزر جاتی ہے وہ بھی بیچارے نہیں قابل ہوتے کہ کسی معاملے میں آخری بات کیا ہے۔ تو اس لیے یہ تو ٹھیک ہے کہ دین میں بھی ہم کہیں گے کہ کسی عالم پر اعتماد کرو یار، جس کو تم اچھا سمجھتے ہو کہ متقی ہے، اس کے پاس یار اندازہ ہی ہوتا نا۔ طب میں بھی یہ ہے کہ کیا پتہ لوگوں کو کہ یہ ڈاکٹر قابل ہے، یہ سوچتے ہیں کہ شہرت اس کی کیسی ہے، مریض شفا یاب۔ اسی طرح کسی عالم کو جس کو بھی قابل اعتماد سمجھ کے اس کے پیچھے چلے۔ اب یہ بری ہو گئے، اس کو کہہ دیں کہ ہم بھائی آپ سے اللہ کا دین سیکھنا چاہتے ہیں، یہ اس کا کام ہے کہ اگر وہ اللہ سے ڈرتا تو اللہ کا دین بتائے پوری تحقیق کے بعد، ورنہ کہہ دے مجھ سے بڑا کوئی عالم ہے اس کے پاس چلے۔ تو اس حد تک تو تقلید جو ہے نا، جیسے مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی صاف بات کہی کہ عوام کے لیے تو تقلید لازم ہے۔ ان کو اگر عوام کو ہم چھٹی دے دیں خود ہی تحقیق کریں، بیچاروں کو کیا پتہ تحقیق کیا ہوتی ہے۔ اگر اس قابل ہوتے تو آپ سے پوچھنے کو کیوں آتے، تو کسی کے پیچھے وہ چلیں گے۔ برائی صرف یہ ہوئی کہ علماء جو تھے نا، صحیح معنوں میں علماء، وہ بھی یہ جاننے کے باوجود نا کہ واقعی اس میں ہمارا موقف کمزور ہے، امام صاحب کو یہ بات نہیں ملی، پھر بھی ضد کرتے ہیں کہ ہم امام کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بھی دوسری طرف نکل گیا۔ اس کو مولانا نے کہا کہ جو واقعی تحقیق کر سکتے ہیں وہ عالم اگر تقلید کریں تو یہ شرک سے کم نہیں ہے۔ یہ بت بنا لیا انہوں نے عوام کو۔ دونوں باتیں اپنی جگہ بالکل نہ متوازن کہہ دیں کہ عوام تو کسی عالم پر اعتماد کریں، عالم پوری طرح تحقیق کریں۔ جو آپ نے بات کہی نا، اصل میں یہ لوگ، اب یہ کتاب شائع ہوئی، میں نے اس پر خطبہ بھی دیا تھا کہ یہ حنفی حضرات جو ہیں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی حنفی شافعی ہو جائے تو اس کو تعزیر لگائی جائے۔ در مختار و شامی کا حوالہ دیا۔ میں نے پھر شامی میں سے سارا پڑھ کر سنایا کہ ہم کسی تعصب میں مبتلا نہیں ہیں، سارے امام جو ہیں ہماری نظر میں محترم ہیں۔ یہ مسئلہ ٹھیک ہے، بعض لوگوں نے ایسے لکھ دیا، مسئلہ یہ ہے کہ حنفی شافعی ہو جائے یا شافعی حنفی ہو جائے، سب کے لیے یکساں کہ اس کو تعزیر لگاؤ۔ اگر ان پڑھ آدمی صرف اپنی خواہشات کی خاطر ادھر یہ مسئلہ الو سیدھا ہوتا پھرتا رہے نا، اس کو کوڑے مارو۔ عالموں کی بات نہیں، عالم انہوں نے کہا اگر کوئی تحقیق کرتا وہ ہو جاتا دوسرے مسئلے کا، کوئی بات نہیں۔ عوام اگر یہ مذاق بنا رہے ہیں کہ ادھر امام شافعی نے کہا کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، ادھر ابو حنیفہ نے کہا اس سے نہیں ٹوٹتا، تو ایسے مسئلے اکٹھے کر لے کہ اس کا وضو ٹوٹے گا ہی نہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ نکل کے آئے گا۔ ان کو کہا کہ انہوں نے کھول کر کہہ دیا کہ یہ بعض کتابوں میں صرف لکھا حنفی شافعی ہو جائے، نہیں، ہم کہتے ہیں شافعی حنفی ہو جائے یا حنفی شافعی ہو جائے، کوئی بھی اگر ایسا مذاق دین کا بنائے تو سزا کے لائق۔ باقی علماء جو ہیں اور جو الفاظ انہوں نے آخر میں کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم عصبیت میں مبتلا اور اماموں کی ہم طرفداری کریں، وہ سارے ہمارے بزرگ ہیں رحمت اللہ۔ اس لیے یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں، سب کا احترام۔ باقی یہ جو ہے نا کہ رسول کریم علیہ السلام سے چوتھائی صاحب جو ہمیں پہنچا، سوچنے کی بات تو یہ حضور پاک کی کوئی کتاب تو ہمارے پاس نہیں کہ فیصلہ کر لیں۔ کوئی آپ کا ایسا بھی نہیں کہ آپ نے نہ صرف ایک ہی فتویٰ دیا، دوسرے لوگوں کی بات نہیں، نہ آپ ہی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو کتابوں میں جو روایتیں آئیں ان کی بنا پر لوگ پھر تحقیق کرتے ہیں۔ کسی کو پتہ چلتا کہ رسول اللہ کا یہ عمل زیادہ تھا، آپ ناف کے نیچے ہاتھ مانتے تھے، کوئی سینے پر کسی نے پڑھا، کر رہے ہیں سارے اتباع اطاعت رسول۔ غلط فہمی یہ کہ لوگ کہہ دیتے ہیں ہم ہی اطاعت کر رہے ہیں باقی بے دین ہو گئے۔ کون کلمہ گو یہ ایسا کرے؟ اللہ کے رسول کے وہ شہدائی ہے، باقی جو ملتا ہے انہیں بیچارے اپنی تحقیق کی حد تک سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک۔ تو آپ بھی اگر سینہ اپنا فراغ کریں اور سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اگر یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ لوگ گمراہ ہو جاتے۔ بہت اچھی ایک بات لکھی ہے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ کہ آپ نے حدیث کیوں نہیں لکھوائی؟ وہ کہتے ہیں جو دین کا ضروری حصہ تھا نا، جس کو قرآن کہتا بینات، کہ بینات آنے کے بعد اختلاف نہ کرو۔ بینات صرف وہ ہے جو قرآن ہے،
متواتر حدیث ہے امت کا دم، وہ بینات ہو گیا، واضح، اس میں نہیں جھگڑا ڈال سکتے۔ جو چیزیں ایسی تھی کہ یہ بھی کر سکتے ہو یہ بھی وہ خود حضور نے آسانی کے لیے کہ میں لکھوا دوں لوگ تنگ ہو جائیں گے، نہیں، چھٹی دے دی کہ جس کو خبر ملے گی نا کہ میں نے ایک بار ہاتھ اٹھایا وہ بھی جنتی، جس کو پتا چلے گا کہ 3 بار اٹھائے وہ بھی، یہ امت کے لیے رحمت فرمائی کہ آسانی رہے۔ یہ خبر واحد اسی لیے رکھی کہ لوگ اس میں تنگ نہ ہو۔ یہ دین میں ایسی باتیں نہیں کہ اس سے کافر مومن کا فرق ہو، یہی ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک۔ اب ہماری بدقسمتی کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میرا ہی سودا ٹھیک ہے، دوسرے سارے جھوٹے، فساد بڑھ گیا۔ تو اس لیے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ امت ساری حضور پر ہی جمع کہ رسول اللہ کے بغیر کوئی امام نہیں۔ امام کو اگر کوئی مانتا تو وہ ماہر فن سمجھتا کہ انہوں نے زیادہ محنت کی، اس حد تک تو بات ٹھیک ہے۔ باقی جو جانتا ہے پڑھا لکھا ہے اس نے سارے دلائل دیکھے کہ نہیں اس میں امام شافعی کی بات کمزور ہے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بات ایسی ظاہر ہوئی جو ساری امت کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ جان بوجھ کر کوئی مسلمان بسم اللہ اللہ اکبر نہ کہے، جانور ذبح کر دے، قصدن چھوڑ دے بسم اللہ، وہ بھی جانور حلال ہے۔ باقی کچھ ایسے تو تھے جو کہتے تھے اگر بھول کر رہ گیا تو ٹھیک ہے، کچھ کہتے تھے بھول کی حالت میں بھی حرام ہے۔ دو انتہائیں تھی، کوئی کہتے بھول کر بھی چھوٹ جائے پھر بھی حرام ہے، انہوں نے کہا جان بوجھ کر بھی چھوڑ دے پھر بھی ذبیحہ مسلمان کا حلال ہے۔ وہ دل میں تو اللہ کو مانتے ہیں نا، درمیان میں وہ لوگ رہے کہ اگر تو جانتا ہے پھر جان بوجھ کے چھوڑ دے پھر مردار، کیوں نہیں اس نے بسم اللہ واللہ اکبر۔ اور جس سے نسیان سے رہ گیا یا جلدی سے بھول گیا تو کوئی بات نہیں حلال۔ تو اب مسئلہ تو ان کا غلط ہے، مگر اس سے یہ تو نہیں کہ وہ اسلام سے نکل گئے۔ انہوں نے بھی یہ سوچا، لوگوں نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی کہ اللہ کہتا ہے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ نہ کھاؤ۔ امام صاحب نے کہا مجھے پتا، مگر اس کا سیاق و سباق یہ نہیں بسم اللہ کہنا ذبح کے وقت، یہ ایک مستحب بات ہے، نیک ہے، ٹھیک ہے بسم اللہ کہہ کے ذبح۔ یہ ہے کافروں کی بات جو غیر اللہ کا نام لیتے تھے نا، اللہ نے کہا جن پر انہوں نے لات منات کا نام لے لیا وہ نہ کھاؤ، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس سے ہمارا بسم اللہ کا مسئلہ نہیں، وہ کافروں کی بات ہے کہ جس پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے بتوں کا لیتے ہیں۔ باقی وہاں بات تو یہی چل رہی۔ میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ بعض وقت لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار اتنے بڑے بڑے اماموں نے کیوں کہہ دیا، کہا کسی بنیاد پر ہوتا، وہ پاگل نہیں ہوتے، صرف ہم لوگ سمجھتے نہیں اور جلدی سے اعتراض شروع کر۔ تو اس آگ کو بجھانا چاہیے، ہمیں سلف کا احترام کرنا چاہیے جو نیک لوگ گزرے ہیں، جن کی وسعت سے دین ہمیں پہنچا، جن کی مقبولیت امت میں، وہ حدیث پاک چکتائی سب ہم بلا نہیں سکتے کہ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو حکم دیتا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو، اور سب کو آرڈر جاری کرو۔ حتیٰ کہ آسمان والے محبت کرتے ہیں اور پھر زمین والوں میں بھی لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، ساری دنیا دشمنی کرے نا وہ مقبول ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے مقبولیت جو ہوتی ہے یہ علامت ہوتی ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ امام جو ہیں انہوں نے ہمیں کوئی زمینیں راٹ کی ہے، وہ ہمیں کوئی وظیفے دے ہیں، ساری امت ممبروں پر رحمت اللہ علیہ رحمت حضرت کہتی، حکمرانوں پر لعنت بھیجتی ہے، ان کو امام مانتی۔ تو یہ دلیل ہے کہ اللہ ان پر خوش، انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، غلطیوں کی کوئی بات۔ باقی مرکز جو ہیں وہ رسول اللہ ہی ہیں، سب وہیں سے لیتے ہیں، اس محنت میں کچھ کسی کو مل گیا کچھ پیچھے رہ گیا ذرا نہیں اس تک وہ بات پہنچ۔ جی نہیں، انہماک کی بات تو ہے ہی ٹھیک ہے، آپ ایسے ہی نمازی پڑھتے تھے، مگر آپ قصدن ایسا کر کبھی باندھتے تھے کبھی چھوڑ دیتے تھے، کبھی یہاں باندھتے تھے کبھی نیچے۔ اسی لیے آپ کے صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن زبیر کا تو بالکل صحیح سند سے آتا نا، وہ چھوڑ کر پڑھتے تھے۔ اور امام ابن عبد البر نے جتنے تابعین کے سردار ہیں نا، یہ 4 امام تو بعد میں مشہور ہوئے نا، امام محمد بن سیرین ہیں، حسن بصری ہیں، سعید ابن مسیب ہے، ابراہیم، سب کی سندیں دے کر کہا کہ سارے لوگ ہاتھ لٹکا کر نماز پڑھتے تھے۔ لیث بن سعد مصر میں تھے، امام مالک تھے، یہ سارے لٹکاتے تھے۔ یہ مسئلہ کفر ایمان کا نہیں تھا، لٹکا لیتے بھی تھے، وہ بھی ٹھیک تھا، باندھ لیتے تھے، باندھ یہاں بھی لیتے تھے نیچے بھی۔ مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو بتایا اصل کام تو ہے کہ اللہ کی طرف توجہ کرو، یہ کوئی باتیں نہیں، باندھے ہیں چھوڑے۔ مگر ہم چھلکے پر جھگڑنے لگ گئے، جو مغز تھا نا وہ دیا چھوڑ، دل میں خضوع کوئی نہیں، حاضری نہیں۔ اب ہم کہاں سے لائیں؟ میرے دوست نے مولانا ارشاد اللہ کے طریقہ میں نے دعا کی ہے بار بار کہ آج کتاب ایک انہوں نے ایسی اچھی لکھی ہے جیسی لکھنی چاہیے۔ سورہ جو ہے نا المومنون، اس کے جو ہے نا شروع میں
کہ قد افلح المومنون یہ آتے ان کے پر درس دیے تھے انہوں نے محمدی مسجد میں، اب اس کے ساتھ اضافے کر کے تو چھپوا دیا۔ باقی کتاب جو ہے بہت اچھی، بہت عمدہ لکھی ہے کہ خشوع کیسے ہوتا اور نیک لوگوں کے واقعات لکھے۔ اب اس میں جب انہوں نے ایسی باتیں لکھی، امام حسین رضی کے بچے زین العابدین کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب وہ نماز کے لیے وضو کرتے تو رنگ زرد پڑ جاتا اور جسم کانپنے لگتا، تو لوگ کہتے فرزند رسول آپ کی یہ حالت کیوں ہو جاتی؟ فرمایا تم جانتے ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے لگا اور کس سے بات کرنے لگا؟ جس کو دل کی باتوں تک کا علم ہے اس کے سامنے کھڑا ہو رہا۔ اگر یہ جواب آ جائے کہ فلاں نماز سے لے کر اس نماز تک کیا حرکتیں کیا تو، پھر آ گیا میرے سامنے کھڑا ہونے کا۔ اور طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا کہ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ مسجد میں داخل ہوئے، بیت اللہ کی مسجد، اور گئے حتیم میں گئے، وہاں جا کر سجدہ کیا، اور یہ انہوں نے پڑھا۔ یہ ابن رجب نے بھی اختیار الاولیاء میں لکھا، بہت میں نے پہلے دیر پڑھا، اور یہ طاؤس کہتے ہیں میں نے پھر یہ یاد کر لی، میں نے دیکھا سجدے میں رو رہے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے، اس طرح اللہ کو پکارا کہ میں نے یاد کر لیا، اور یہ کلمے کہہ کر جب بھی میں نے دعا کی ہے نا، پھر طاؤس خود بہت بڑے امام، میری دعا رد نہیں۔ میں نے دیکھا کہ سجدے میں رو رہا کر رہے، عبید و کعب فنائک، تیرا حقیر سا بندہ تیری بارگاہ میں آ گیا، فقیر و کعب فنائک، یہ محتاج ہے آ گیا تیری حضوری میں، مسکینوں کا بے بابک، سائروں کا بے باب، منگتا ہے جھولی پھیلایا۔ یہ چار کلمے وہ کہتے ہیں میں نے روتے ہوئے سنے اور میں نے کر لیے یاد، اور میری دعا کبھی بھی رد نہیں ہوئی۔ اب ایسی نمازیں پڑھ، اصل کام تو یہ تھا کہ نماز میں کچھ اللہ کی طرف دھیان کرو۔ حضرت عروہ بن زبیر نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھی اور جلدی سے ختم کر دی، آپ نے فرمایا تجھے کوئی ضرورت نہیں تھی تو اپنے رب سے مانگتا، مقادی نے ختم کر دی، تو کوئی کام نہیں تھا تجھے اپنے اللہ سے، کوئی حاجت نہیں تھی، نماز میں مانگا کرو کچھ۔ تو وہ نمازیں تھیں، ان میں یہ جھگڑے نہیں تھے کہ ہاتھ کہاں ہے، لوگ سچ مجھ سمجھے کہ انما یراجی رب، جب نماز میں کھڑا تو اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، وہ دل کھول کر رکھ دیتے۔ اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم سجدے کی حالت میں ہو تو سب سے اپنے رب کے زیادہ قریب اس وقت ہوتے ہو، تو دعا میں زور لگاؤ، یہاں زور لگا دو سجدے میں پڑے پڑے، فقہ میں انہوں نے یستجاب، ضمانت دی ہے رب نے قبول ہوگی۔ پاؤں پر سر رکھ دیا تم، کسی کے پاؤں پڑھ کر مانگتے، وہ اس باتیں ساری چھوڑ دیں، چھلکے پر لڑائی ہے کہ ہاتھ یہاں کیوں ہے، سر پر ٹوپی ہے یا نہیں ہے۔ یہ یہود والا دین ہے، تکشف، کہ خشک باتیں رہ گئیں، جو اصل دانا دین اس کی طرف توجہ کوئی نہیں۔ یہ تو مولانا مودودی پر اللہ رحمت فرمائے، انہوں نے ہمیں اس سے ریاض صاحب نکالا، سچی بات، اور انہوں نے کوئی کام کیا یا نہیں کیا، اللہ ان کی محنت قبول۔ یہ جو انہوں نے ہمیں سمجھایا نا کہ یہ فقہی مسالک جو ہیں یہ بالکل ایک منزل کی طرف راستے جا رہے ہیں، ادھر سے چلے جاؤ، ادھر کچھ نہیں، آگے ایک ہی منزل ہے، ایک ہی جگہ تم پہنچو گے۔ ان بحثوں میں نہ وقت ضائع کرو، امت اکٹھی ہو، جو کرنے کے کام ہے وہ کرو۔ کہ کیا کسی ایک مسلک کے ساتھ منسلک ہونا ضروری ہے؟ کال لینے پہلے جی السلام علیکم۔ جی مولانا، بس ایک شے سے وابستہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کو رسول مانے، اسلام کو اپنا دین مانے، یہ ضروری ہے۔ باقی یہ مسلک جو ہے ان میں سے کسی مسلک کی پابندی دین نہیں، نہ یہ مسلک اللہ رسول نے بنایا، ساری امت مانتی ہے کہ 4 صدیاں گزر گئیں، کوئی کسی امام کے نام سے نہیں۔ السلام علیکم، کہ میں حنفی ہوں، شافعی ہوں۔ مسلک کے ساتھ انسلاک، مسلک کا انسلاک جو ہے یہ بدعت، اس سے فطور پڑا کہ کوئی حنفی بن گیا، کوئی شافعی، کسی کو یہ نام نہیں لینے چاہیے، نہ یہ نام تھے، ہر مسلک اپنا ہی ہے۔ جیسے لکھا نا علماء نے شاہ ولی اللہ کہ پہلی 3 صدی میں کیا تھا، جس مسجد میں گیا یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ پہلے مسئلہ دیکھا کہ آڑ میں مسئلہ پوچھ لیتے تھے، عوام اس پر عمل کرتے تھے۔ اب بھی یہی ہونا چاہیے کہ آپ کہیں جائیں کوئی نہ پوچھیں کہ مسلک مولا پہلا بتائیں، آپ مسلک کو دفع کریں، اس سے کہیں آپ عالم ہیں ماشاءاللہ، ہمارے اسلام کے رہبر ہیں، آپ دین کی روشنی بتائیں کیا مسئلہ، جو بتائیں اس پر عمل کریں، اس کا ختم۔ یعقوب گیل صاحب ہیں جی نشاط آباد سے، مسلمان ہوا ہوں، کوئی مجھے سنی بننے کا اور کوئی مجھے وہابی یا کوئی کچھ اور بننے کا مشورہ دے رہا ہے، اور ایک مولانا کہتے ہیں کہ مجھے کسی نہ کسی فقہ کا مقلد بننا پڑے گا، خدا را مجھے اس مخمصہ سے نکالیے۔ گل صاحب آپ اس مقصد سے آزاد ہیں، یہ مقصد لوگوں نے خود ہی بنا لیا، دین میں ایسی کوئی بات نہیں، نہ آپ کو وہابی بننے کی ضرورت ہے، نہ سنی بننے کی ضرورت ہے، نہ کسی امام کی تقلید کرنے کی ضرورت ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت نصیب کرے. امام تو ساری امت کے ایک ہی ہیں, رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام. یہ امام یا بزرگ جو ہیں یہ تو آپ کے امتی ہیں, ان کا کوئی الگ دین نہیں ہے. اس لیے آپ نے اسلام جو کہتے ہیں مجھے نیا نصیب ہوا, اللہ تعالیٰ اس پر پختہ رکھے, ہمیں بھی پختہ رکھے. آپ بس یہ کریں کہ جس کو سمجھنا کہ کسی موقع پر یہ عالم دین ہے, اس کو دین کا کوئی علم ہے کسی گروہ کا, آپ بلا تفریق اس سے پوچھ لیں کہ بھئی میں مسلم ہوں, اللہ رسول کا جو فرمان ہے مجھے بتا دو. اب یہ اس کی ذمہ داری ہے اگر وہ عالم ہے کہ وہ اللہ رسول کی بات آپ کو پہنچا دے, غلط بھی پہنچائے گا اور آپ کے پاس اتنا علم نہ ہو کہ آپ خود تحقیق کر سکیں تو آپ بے فکر رہیں, جواب دے وہ ہوگا, آپ بڑی. مگر یہ آپ کے دل میں نہیں ہونا چاہیے کہ اسی گروہ کے عالم سے ہمیشہ پوچھوں. نہیں, کسی مسجد میں جائیں جہاں بھی کوئی اچھا عالم ہو اس سے بلا مسلک کے اختلاف کے آپ پوچھیں, انشاءاللہ وہ راہ ہدایت ہی ہوگی اور آپ نجات پائیں گے. جو مخمصوں میں الجھے ہوئے ہیں الجھے رہنے, یہ بدنصیب لوگ ہیں. ایسی چیزیں اسلام میں کوئی نہیں کہ گروہ بندی ان کی بنیاد پر بن سکے. جی